السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، گزشتہ 2 جمعوں سے میں ذی الحجہ کے کچھ احکامات کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں جو اس مہینے میں بندے سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو ذی الحجہ کے شروع کے ایام میں اللہ کی عبادت ہے، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری ہے۔ روزوں کی فضیلت ہے کہ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ پھر 9 تاریخ جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں، عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے، اس دن کے روزے کے سلسلے میں تو آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اللہ سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ یہ ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی 9 تاریخ کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ ساری فضیلتیں میں نے عرض کیا اس وجہ سے ہے کہ 2 بڑی عبادتیں ان ایام میں اللہ نے ایسی رکھی ہیں جو اس پورے سال میں کسی دوسرے وقت میں ادا نہیں ہو سکتی۔ ایک حج ہے اور دوسرے قربانی ہے۔ حج تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ادا ہوتا ہے، جو آج سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق آج وہاں 9 ذی الحجہ ہے، ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہے۔ آج اللہ کے لاکھوں بندے لبیک اللہم لبیک کا شور اور ترانہ گاتے ہوئے عرفات کے میدان میں موجود ہیں، اور وہ اپنے فریضہ حج کو آج جمعے کے دن ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سال کی سخت بندشوں کے بعد یہ سعادت عطا فرمائی، خاص طور سے ان جانے والوں کو اور اللہ کے گھر ان حاضر ہونے والوں کو کہ آج جمعے کے دن حج کرنے کی ان کو سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن اگر ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو جائے اور عرفات کا دن اگر 9 تاریخ کو واقع ہو جائے، جو اصل حج ہے، جس کے بارے میں جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا حج کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا الحج العرفہ، حج تو 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں احرام پہن کر حج کی نیت سے پہنچنے کا نام حج ہے۔ تو آج اللہ کے بندے وہاں موجود ہیں اور جمعے کے دن حج کی ادائیگی کی وجہ سے
ایک حج کے بدلے میں اللہ ان کو 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ان حضرات کی خوش نصیبی ہے جو اس سال وہ حج کو ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو حج کی تکمیل ہوتی ہے ان ایام میں، دوسرے قربانی کی عبادت۔ قربانی جس عبادت کا نام ہے اس کے لیے پورے سال میں صرف 3 ہی دن متعین ہیں، 10 تاریخ ذی الحجہ کی، 11 اور 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے تک۔ یہ 3 دن شریعت مطہرہ نے قربانی کے متعین فرمائے۔ قربانی جس عبادت کا نام ہے، 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے کے بعد پورے سال کبھی بھی وہ قربانی ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، کسی جانور کا صدقہ کرنا چاہیں تو وہ سب جانور کا صدقہ ہو سکتا ہے، کسی کو ویسے ہی آپ جانور ذبح کر کے گوشت کھلانا چاہیں تو آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن قربانی جس عبادت کا نام ہے اس کے لیے تو صرف اور صرف پورے سال میں یہی 3 دن متعین ہیں۔ اگر یہ چھوٹ گئے تو پھر پورے سال کبھی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ ان ایام کے اندر قربانی ادا کی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے ان ایام میں عبادت کی بڑی فضیلت رکھی۔ قربانی کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانیاں کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں ادا کی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ اور ان کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ نے مختلف طریقوں سے ان کا امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سی باتوں سے آزمایا، انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تمہارے اس امتحان میں کامیابی کی وجہ سے تمہیں سارے لوگوں کا امام بنا دیا۔ ان امتحانات میں ایک بڑا امتحان یہ بھی تھا کہ ساری زندگی اللہ سے اولاد کی دعا مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے تقریباً 85-90 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، انتہائی خوشی کا عالم۔ پھر جب وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کا سہارا بن سکے، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا اور آخری امتحان تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بڑی آزمائش فرمایا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت بڑی آزمائش اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا امتحان تھا کہ اللہ کا حکم پا کر اپنے لخت جگر اور وہ بچہ جو باپ کا سہارا بڑھاپے میں بن سکتا تھا، اللہ کے حکم پر اس بچے کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قربان فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری کوششیں اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو قربان کرنے کی کر ڈالی، لیکن اللہ کو صرف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لینا تھا۔ قربانی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اور تیز چھری چل کر نہیں دیتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو آسمان سے بھیجا، اور جبریل امین نے ایک دمبا لا کر پیش کیا، جس کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بدلے میں ذبح کیا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے تھے اور قربان کر رہے تھے،
تو شفقت پدری، باپ کی شفقت اور محبت بیٹے کو قربان کرنے میں حائل نہ ہو جائے اور رکاوٹ نہ بن جائے، اس کے لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ جب چھری چل گئی اور اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جبریل امین جو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے یہاں بھیجا تھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اپنے امتحان میں تم 100% پورے کامیاب ہو گئے۔ اور پھر یہ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والوں کے لیے اس کو یادگار بنا دیا۔ جس موقع پر ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے اور بیٹے کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا، اس منظر کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام جب آسمان سے جنت سے دمبا لے کر آئے اور وہ قربان ہوا تو بے اختیار جبریل امین کے زبان سے یہ لفظ نکلے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین کی جب آواز سنی کہ جبریل تکبیر کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 بزرگوں کے مل کر پڑھا جانے والا ترانہ ہے۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملے اللہ کو اتنے محبوب ہوئے اور اللہ نے ان کو اتنا پسند فرمایا کہ سارے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا کہ ہر مسلمان دنیا کے کسی کونے اور خطے میں رہتا اور بستا ہو، کسی زبان کو بولتا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جب 9 تاریخ سے فجر کی نماز وہ ختم کرے اور فجر کی نماز کا سلام پھیرے تو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک 23 نمازیں ہوتی ہیں، اور عید الاضحیٰ کی اگر نماز بھی اس میں شامل کر لی جائے تو 24 نمازیں ہوتی ہیں۔ ان 24 نمازوں میں سلام پھیرتے ہی بآواز بلند 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھے۔ اس کا پڑھنا فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ہر مسلمان مرد پر بھی اور ہر مسلمان عورت پر بھی واجب ہے۔ یہ بہت اہم چیز عرض کر رہا ہوں، مردوں پر بھی واجب ہے۔ ہم لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو کسی ایک کے پڑھنے سے یاد آ جاتا ہے، لیکن ہماری مستورات کو نہ تو بیچاریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی پڑھنے کی کوئی چیز ہے، نہ ہم کو ان کو بتاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مستورات کو بتائیں کہ جس طرح 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک مردوں پر اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، اسی طرح گھر میں مستورات کو بھی ان 23 نمازوں کے سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ اتنی آواز سے کہ کوئی نامحرم نہ سن سکے، یعنی آہستہ آواز کے اندر ان کے لیے بھی پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ بھی ان ایام کا ایک اہم عمل ہے اور مبارک عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ اور دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ انہوں نے اللہ کا حکم پا کر اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے سارے اسباب پورے کر لیے اور اپنے امتحان میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو گئے، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے تمام صاحب نصاب اور مالدار مسلمانوں کے لیے اس چیز کو واجب قرار دے دیا گیا کہ ہر مسلمان دنیا کے چاہے کسی کونے میں رہتا اور بستا ہو
ابراہیم علیہ کی اس یادگار کو تازہ کرنے کے لیے وہ ہر بقرہ عید کو قربانی کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے نبی، قربانی ہم کریں گے اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ قربانی کا جانور، اس کے بدن پر بال گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، فرمایا جتنے بال اس کے بدن پر ہیں اتنی نیکیاں اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ صحابہ دین کی بات کو پوچھنے میں ہرگز نہیں شرماتے تھے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے بدن پر بال نہیں ہوتا بلکہ بڑا باریک رواں ہوتا ہے، آپ کا کیا حکم اور فرمان ہے اس روئے کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، روئے کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی دے گا۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے بدن پر بال نہیں بلکہ رواں ہیں تو اللہ اس روئے کے بدلے میں بھی تمہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ کو قربانی کے ان 3 دنوں میں اللہ کے نام پر جانور قربان کرنے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اس کے نزدیک، اور محبوب کوئی عمل نہیں۔ سب سے اونچا عمل ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا انہ لیأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، کہ یہ جانور جس کو تم نے اللہ کے نام پر قربان کیا ہے یہ قیامت میں لایا جائے گا اپنے سینگوں سمیت، اپنے کھروں سمیت، اپنی بال کھال سمیت لایا جائے گا، اور تمہاری وہ نیکیوں کا پلڑا جس کے بارے میں تم اس وقت میں یہ متمنی ہوگے کاش میری کوئی نیکی کم نہ پڑ جائے، یہ جانور تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا جو تمہاری نیکیوں کے پلڑے کے وزنی ہونے کا سبب بنے گا۔ آپ نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو، اچھے جذبے سے کیا کرو، اس لیے کہ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی وہ قبولیت حاصل کر لے۔ کہ خوش دلی سے قربان کرو۔ خوش دلی سے قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کو خوش کرنا مطلوب ہو، دکھاوا مطلوب نہ ہو۔ تمہارا اتنے کا، ہمارا اتنے کا، تمہارا اتنے کلو کا، ہمارا اتنے کلو کا، کہ ان چیزوں سے تو ثواب پہ کمی آ جاتی ہے۔ ارے جس کو دکھانا ہے وہ پسند کر لے تو بہت ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں اگر اس کو پسند آ گیا تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور آپ کا جانور کتنے بھاری بھرکم ہو لیکن اگر اس نے قبول نہیں کیا تو کچھ نہیں۔ اس لیے اخلاص، قرآن کریم میں اللہ نے قربانی سے متعلق ہی فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ یاد رکھو جو قربانی تم اللہ کے نام پر پیش کرتے ہو اس کا نہ خون ہم تک پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کی جو نیت خالص ہوتی ہے اور تمہارے دل کا جو اخلاص ہوتا ہے اور جو خلوص نیت ہوتی ہے وہ ہمارے تک پہنچتی ہے۔ ہم تو جو اجر دیتے ہیں اور ثواب دیتے ہیں اور تمہاری قربانی کا جو مقام اور درجہ ہمارے یہاں ہوتا ہے تمہاری خلوص نیت اور اخلاص کی بدولت ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی کو بڑی خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قربانی کسے کرنا چاہیے، کسے نہیں کرنا چاہیے، اس کے احکامات ہیں، اس سے چند چیزیں متعلق ہیں جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، قربانی ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب پر واجب ہے، جو قربانی کے ایام میں اتنے مال کا مالک ہو جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہو،
چاہے وہ پیسہ روپیے پیسے کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، روز مرہ کی ضروریات کے سامان کے علاوہ کوئی فالتو سامان اتنی قیمت کا جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے، یعنی 40-45 ہزار روپے کے آس پاس کا سامان ہو، ایسا آدمی اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک بہت بڑا مغالطہ ابھی تک چل رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر وائز قربانی ہوتی ہے۔ گھر وائز قربانی کا مطلب ہم سمجھتے ہیں بھائی گھر میں ایک جانور لے آؤ باہر سے خرید کر اور قربانی کر دو، اور کوئی پوچھے تو کہہ دو ہاں بھائی ہمارے یہاں بھی قربانی ہوتی ہے، ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ قربانی کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ گھر کے افراد میں بھی دیکھیں کہ ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں، جتنے ممبر ہیں، ان میں سے کتنے لوگ مرد عورتوں میں سے ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے۔ میں نے عرض کیا عاقل بالغ نابالغ پر قربانی نہیں ہے، کوئی پاگل ہے اس پر قربانی نہیں ہے، مسافر ہے اس پر قربانی نہیں ہے، مقیم جو اپنے وطن کے اندر ہے، اور غیر صاحب نصاب جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ شرائط ہے قربانی کے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم اور وہ صاحب نصاب جس کے پاس کسی بھی شکل میں اپنی ذاتی ضروریات کے سامان کے علاوہ اتنا سامان کسی بھی شکل میں ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اس کو اپنی طرف سے ان دنوں میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں گھر میں مرد عورتوں میں کتنے افراد ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ آپ کے ذمے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر قربانی نہیں کی بلکہ ایک لمسم میں ایک جانور لے آئے، 2 جانور لے آئے اور قربانی کر دی، یاد رکھیے اس طرح قربانیاں ادا نہیں ہوتی ہیں۔ جس کی طرف سے بھی قربانی باقی رہ جائے گی، اتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي، اللہ نے جس کو اتنی مالی وسعت عطا فرمائی ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو اور قربانی کر سکتا ہو لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے قربانی کے ایام میں، فرمایا فلا يقربن مصلانا، ہرگز اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم بھی رکھے، خبردار اس کو ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن پر قربانی واجب ہے اور قربانی نہ کرے۔ ابھی تک ایسا مسئلہ چل رہا ہے، 1-2 جانور لیا ہے، کبھی اپنے نام سے کر دیا، کبھی بیوی کے نام سے کر دیا، کبھی ابا کے نام سے کر دیا، کبھی اماں کے نام سے کر دیا، اور کچھ نہیں تو کتنا بڑی دیکھیے علم کی کمی ہے کہ نابالغ بچے پوتا پوتی کے نام سے کر دیا جن پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شوق پورا ہو رہا ہے، حکم پورا نہیں ہو رہا کہ صاحب بچہ ہے بڑا، ہمارا پوتا ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، جو صاحب آپ کی قربانی اپنے سے بکرا پوتے کے نام سے کر رہے ہیں۔ آپ پر قربانی واجب آپ اپنی طرف سے کر نہیں رہے، پوتے کے نام سے کر رہے ہیں۔ تو جن پر قربانی واجب ہے ان سب کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ اگر اتنی وسعت آپ کو دے رکھی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے، آپ اپنے والدین مرحوم ہیں ان کی طرف سے کریے، لیکن اس وقت جب سب کی طرف سے قربانی آپ کر دیں جن پر واجب ہے، مرحومین کی طرف سے قربانی کریے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے اگر اللہ توفیق دے قربانی کی، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ضحیٰ، آپ نے قربانی کی، کس کی؟ کبشینی اقرنینی املحینی، آپ نے 2 مینڈے بالکل موٹے فربا اور سینگوں والے آپ نے ذبح کیے، اور اس کے بعد جب آپ اس کو قربان کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ ایک جانور میں اپنی طرف سے اور ایک جانور میں اپنی امت کی طرف سے قربان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ اللہ اگر آپ کو وسعت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے اوپر حق بنتا ہے ہم اللہ کے نبی کے نام سے بھی قربانی کرنا چاہیے۔ علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے نام سے بہت سے حج کیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا علی
تم نے میری طرف سے حج کیا، اللہ کے نبی بے شک کیا. میری طرف سے طواف کیا، اللہ کے نبی بے شک کیا. میری طرف سے عرفات میں گئے، ہاں اللہ کے نبی آپ کی طرف سے گیا. میری طرف سے لبیک پڑھی، ہاں اللہ کے نبی آپ کی طرف سے پڑھی. میری طرف سے شیطان کو کنکریاں ماری، ہاں اللہ کے نبی آپ کی طرف سے ماری. میرے نام سے قربانی کی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی بے شک میں نے آپ کے نام سے قربانی کی. آپ نے فرمایا علی کان کھول کے سن لے، قیامت میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں داخل کر. اللہ توفیق دے، اللہ کے نبی کے نام سے بھی کرنا چاہیے. قربانی کے جو جانور ہوتا ہے، چھوٹا جانور بکرا ہے، بھیڑ ہے، ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے. بڑا جو جانور ہے جیسے بھینس ہے یا پاڑا ہے یا پاڑی ہے، وہ 2 سال کی ہونی ضروری ہے اور 2 سال کا بڑا جانور ہونا ضروری ہے. چھوٹا جانور 1 سال کا، بڑا جانور 2 سال کا. چھوٹا جانور ایک آدمی کی طرف سے، بڑے جانور میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں. آپ سب کی طرف سے بکرا نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ چھوٹے جانور کر دیں اور کچھ بڑے جانوروں میں حصہ لے لیں، یا بڑا جانور لے آئیں، اس میں 7 قربانیاں آرام سے ہو جاتی ہیں. آپ بڑے جانور میں، یہ تو ہمارے یہاں ہے چھوٹا بڑا، اللہ کے یہاں تو بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا. اللہ کے یہاں تو بڑی اور چھوٹی نیت دیکھی جاتی ہے. قربانی وہ بھی قربانی ہے، چھوٹے جانور کی بھی قربانی ہے. لہذا جو چھوٹا جانور نہیں کر سکتے ان کو بڑا جانور لے کر یا اس میں حصہ لے کر اپنی قربانی ادا کرنی چاہیے. قربانی کا جانور خریدنے میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے. سال بھر کا جانور ہونا چاہیے جس کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ اس کے دانت نکل آئے. یاد رکھیں، جو آدمی عام طور سے جانور بیچنے والے غیر ایمان والے بھائی ہوتے ہیں، جو آدمی اپنا جانور لے کر مارکیٹ میں بیچنے کے لیے آ گیا، وہ کب یہ کہے گا کہ میرا جانور 1 سال سے کم ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے، اتنا تو وہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں اپنے جانور کو 1 سال سے کم کا بتاؤں گا تو میرا جانور خریدے گا کون؟ تو وہ کبھی بھی آپ کو اپنا جانور 1 سال سے کم کا نہیں بتائیں گے. لہذا ماہر اور تجربے کار جو حضرات ہیں، جو انہوں نے 1 سال کے مکمل ہو جانے کے بعد جانور کی جو علامتیں بتائی ہیں، آپ وہ علامتوں کو دیکھنا چاہیے. ان علامتوں پر آپ مطمئن ہیں تو آپ کو جانور خریدنا چاہیے، ورنہ وہ جانور نہیں خریدنا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو شک ہے. اسی طرح جانور خریدنے میں اس بات کی احتیاط رکھیں، کوئی لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کوئی ایسا جانور نہ ہو جو بھینگا ہو، ایسا جانور نہ ہو جو بالکل پوپلا ہو جس کے دانت، یعنی عیب دار جانور نہ ہو. اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، صحیح سالم صحت مند پورے سال کا جانور ہونا چاہیے. اگر آپ کے گھر کا پلا ہوا جانور ہے اور سال پورا ہو چکا ہے، گزشتہ سال بقرہ اس سے پہلے پیدا ہوا تھا، تو چاہے اس کے دانت کیسے بھی ہوں، نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، چونکہ آپ کو یقین ہے کہ سال بھر ہو چکا ہے، آپ اس بقرہ عید پر اس کی قربانی کر سکتے ہیں. ورنہ علامتیں دیکھنا ضروری ہے. قربانی کے جو ایام شریعت نے متعین کی ہیں وہ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12. وقت جو متعین کیا ہے، 10 تاریخ کو عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. چاہے دن میں کریں، چاہے رات میں کریں، پہلے دن کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں. تیسرے دن 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں. یہ بھی اجازت ہے کہ آپ کریں یا گھر کی مستورات کریں. اگر ان میں اتنی ہمت ہے کہ جانور کو ذبح کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں. اتنا یاد رکھنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر قصائی سے اور جو حضرات ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں آپ ان سے ذبح کروا رہے ہیں تو ذبح کرتے وقت میں اس کا پورا دھیان رکھیں کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ غیر دیندار جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، صرف کام سے تعلق رکھتے ہیں، عام طور سے لوگوں کی گٹکا کھانے کی عادت ہوتی ہے، منہ میں گٹکا دبا ہوا ہے، اس کو چبا رہے ہیں اور چباتے چباتے انہوں نے چھری پھیر دی. ان کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یاد نہیں رہا، انہوں نے بھی نہیں کہا یا جان کر کے چھوڑ دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا آدمی تلاش کرے، نگرانی کرے، آپ کھڑے رہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کی تلقین کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے جانور کو ذبح کریں. ورنہ پھر آپ کا جانور ٹھیک نہیں ہوگا، قربانی صحیح نہیں ہوگی. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عورت ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، فاطمہ تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں تیری قربانی ہو رہی ہے وہاں جا کر تم خود کھڑی ہو، اپنی قربانی کو ہوتا ہوا دیکھو، اس لیے کہ قربانی کا خون کا قطرہ جب گرے گا اللہ اسی کے ساتھ ساتھ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ بشارت اور خوشخبری صرف میرے لیے ہے، یہ سارے ایمان والوں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے اور سارے ایمان والوں کے لیے خوشخبری۔ اس لیے بہت دھیان سے قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت آپ کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریبوں کو بانٹیں، 3 حصے کریں، خود بھی رکھیں کھائیں، رشتہ داروں کو بھی بانٹیں اور غربا کا بھی اس میں خیال کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پڑوس میں غربا رہ جائیں، اس تصور میں ان کی یہاں بھی ہوتی ہے قربانی، یا ان کے یہاں تو ان کے رشتہ دار ماشاءاللہ بڑے پیسے والے مالدار ہیں، ان کے یہاں تو بہت گوشت آتا۔ آپ کو کیا مطلب ہے کہیں سے آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے، قربانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے قریبی لوگوں میں، رشتہ داروں میں، محبت والوں میں، ملنے والوں میں آپ رشتہ داروں کا بھی پہنچائیں، غریبوں کا بھی پہنچائیں۔ ورنہ میں پہلے بہت عرض کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے اور وقت بڑا تنگ ہے کہ ایسے واقعات بقرعید کے موقع پر ہمیشہ سامنے آتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ پورے بقرعید کے 3 گزر جاتے ہیں، وہ بیچارے غربت اور شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے، اور وہ بقرعید کے 3 دنوں میں بھی ایک بوٹی گوشت جن کو میسر نہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور تلاش کر کے گوشت ان تک پہنچائیں۔ میرے پاس آ کر لوگوں نے کہا کہ آج 3 دن کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں، 3 دن سے پہلے آتے تو شاید یہ ہوتا کہ شاید ہم کچھ مانگنے آئے ہیں، لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے حالات ہم پر گزر گئے، ہمارے پڑوسیوں نے ہماری خبر تک بھی نہیں۔ اس لیے اس کا پورا خیال رکھ، ہر محلے میں، ہر سماج میں ایسے ہوتے ہیں، ہر برادری میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس کا پورا خیال رکھ۔ قربانی کے بعد صفائی کا پورا خیال رکھ، ایسا نہ ہو کہ قربانی جہاں ہو رہی ہے گندگی ہوئی، سڑک کے باہر ڈال دیا، دروازے کے باہر ڈال دی گندگی۔ صفائی کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی ہمارے گھر کے آگے یہ گندگی کی وجہ سے پتہ چلے کہ قربانی ہو رہی، ایسا نہیں۔ بولو پورا کسی تھیلے میں اور کسی کٹے میں گندگی کو ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو کہیں ایک کونے میں رکھ دیں، کچرے کی گاڑی آتی ہے تو وہاں یا کہیں آپ اس کو پہنچوا دیں، تاکہ صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ قربانی کی ویڈیو بنانا ذبح کرتے وقت میں یا گوشت کاٹتے وقت میں اس کو وائرل کرنا، یہ انتہائی بے غیرتی اور حالات کے اعتبار سے، موجودہ حالات کے اعتبار سے انتہائی غلط چیز ہے۔ ارے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کو دکھائیں کہ دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ اس لیے موجودہ حالات میں تو بہت زیادہ اس کی احتیاط کرنی ہے، اور ویسے بھی اپنی اخلاص کو باقی رکھنے کے لیے ایسا کام ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت اگر آپ کے غیر ایمان والے بھائی جو آپ سے متعلق ہیں وہ کھانا چاہیں، کچا لینا چاہیں یا پکا کر کھانا چاہیں، آپ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کو بھی اپنی قربانی کا گوشت دے کر ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کھال جو ہم مساجد میں دے دیتے ہیں اور مساجد کے ذمہ دار کھال لے لیتے ہیں، وہ مسجد کے کسی بھی مصرف میں اس کو بیچ کر جو اس کے پیسے آتے ہیں وہ کام میں خرچ نہیں ہو سکتے۔ نہ مسجد کی جانماز خریدنے میں، نہ مسجد کا کوئی کام یا تعمیر، کسی بھی کام میں خرچ نہیں ہوتا۔ وہ غربا کا حق ہے، اگر کسی مسجد والے اس کو لیتے بھی ہیں اور اس کو بیچ کر جو پیسے جمع کرتے ہیں ان کو فنڈ بنا کر محلے کے ایسے غریب لوگ جو تنگ دست ہیں، بیچارے کھانے پینے کی پریشانی یا دوا علاج کی پریشانی ہے، وہ پیسے ان تک پہنچائیں، وہ صرف انہی کے کام آ سکتا ہے، باقی مسجد کے کسی بھی کام میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگو، آخری چیز عرض کروں گا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا اور وہ اللہ کے نام پر قربان ہوا۔ جانور کی قربانی تو یہ ظاہری قربانی ہے، یہ تو ایک ظاہری قربانی ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کرنا ہے آپ۔ حقیقتاً آدمی کو یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ جانور نہیں بلکہ میں ساری دل کی نفرتوں کو، دشمنی کو، عداوت کو، ہر قسم کی بے اصولی کو، اللہ کی ہر نافرمانی کو، اللہ کے نبی کے ہر سنت کے خلاف عمل کو میں آج ذبح کر رہا ہوں۔
نہ آج کے بعد کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کروں گا، نہ آج کے بعد کبھی اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کوئی کام کروں گا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں بڑھاپے کا سہارا ایک ننھی سی معصوم اولاد کو کچھ نہیں سمجھا اور اللہ سے یہ کہہ دیا، اے اللہ اگر تو مجھ سے اس بات پر ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت تیری محبت پر غالب آ گئی ہے تو آج اسماعیل کو بھی تیرے نام پر قربان کیے دیتا۔ تیری محبت کے مقابلے میں اولاد بھی اولاد نہیں ہے میرے نبی۔ ہمیں قربانی سبق دیتی ہے ہر قسم کی نفرتوں کو، دشمنوں کو، دشمنیوں کو، عداوتوں کو، ہر قسم کی نفرت کی چیزوں کو۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، ہر چیز سے محبت کا سبق دیں۔ ہم سب ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ نفرتوں کا جواب نفرت سے نہیں دیا جاتا بلکہ نفرتوں کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے۔ بالکل آپ اس کو یہ سمجھے، آپ کا کپڑا اب دامن ناپاک ہو گیا، اگر آپ اس کو ناپاک پانی سے پاک کرنا چاہیں گے ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو پاک پانی سے پاک کریں گے تو ہی پاک ہوگا۔ کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ نفرت سے پیش آ رہا ہے، ہم نفرت کا جواب محبت سے، ہم گالی کا جواب دعاؤں سے دیں گے۔ یہی ہمارے نبی کی اصل سنت ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے جو کچھ حالات اس وقت میں ہیں، ان حالات کا محبت کے اندر تبدیل ہونے میں کوئی وقت نہیں لگے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تھے، دشمنیوں کا، عداوتوں کا، جہالت کا ماحول تھا، آپ نے ہر چیز کا جواب محبت سے دیا۔ جس وقت آپ 23 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، یہ تو میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ یا تو زمانہ جاہلیت تھا یا آپ نے فرمایا یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اگر ہم نفرتوں کا جواب محبت سے دیں گے بہت جلدی حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت جامع مسجد میں 6:20 اور عید گاہ میں انشاءاللہ 8 بجے۔